بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں ہے، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا آئے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرند ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں اور مادر زاد، اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا: مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، مادر زاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ اب ان معجزات کی کچھ تفصیل۔ مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیجئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے۔ یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادر زاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو آزر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازہ کی چارپائی اٹھائی ہوئی اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کے اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک جنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں، بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے، اور بچے گھر آ کر اپنے والدین کو سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی خبر کیسے ہو جاتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ جادوگر ہیں۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں؟ تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصرف کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔